ہر مقام پہ پروردگار عالم نے حکم دیا پیغمبر کو، کبھی علی کی معرفت کرانے کے لیے، کبھی حسن و حسین کی معرفت کرانے کے لیے، کبھی شہزادی کی معرفت کرانے کے لیے۔ اسی معرفت میں سے ایک معرفت یہ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ کیسے؟ کسفینۃ النجاۃ، ویسے ہی نجات کے ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، جیسے ایک کشتی جو ہے کسی انسان کو نجات دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم رسول خدا، آپ نے یہ کشتی کی نجات، کشتی سے نجات والی مثال کیوں ایڈ کیا؟ کوئی اور بات کہہ دیتے؟ کہا نہیں، چونکہ ہمارا تسلسل انبیاء سے چلا آ رہا ہے، ہمارا تسلسل انبیاء سے چلا آ رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جناب نوح کا واقعہ دیکھ لیجئے، کیا ہوا تھا جب جناب نوح نے تبلیغ کرتے کرتے، جناب نوح تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں، جناب نوح نے کہا پروردگار عالم یہ ہماری باتوں کو سن ہی نہیں رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اذیتیں دیے جا رہے ہیں، ان پر تو عذاب نازل کر دے۔ پروردگار عالم نے عذاب ایسے ہی نازل نہیں کیا ہے، کہا جاؤ نوح درخت کی کاشتکاری کرو۔ گئے، بیج بویا، درخت کی کاشتکاری کیا، درخت بڑا ہوا اور بڑا ہوا، بزرگ ہوا، کیا کیا؟ حکم پروردگار ہوا، جناب اے نوح ان کو کاٹ دو، ان کو کاٹ دو۔ دیکھیے خدا جو ہے وہ رب الارباب ہے، وہ رب الارباب ہے، یقین جان لیجیے۔ انسان باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے بیٹے کو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ تو خدا کہ جو رب الارباب ہے یہ کیسے چاہے گا؟ چاہے وہ نالائق ہی کیوں نہ نکل جائے، یہ کیسے چاہے گا کہ اسے اذیت ہو جائے؟ اب جناب نوح نے کیا کہا؟ پروردگار ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو ڈائریکٹ عذاب نازل نہیں کیا ہے، کہا جاؤ کاشتکاری کیا۔ کیا کیا؟ جب درخت بڑا ہو گیا جناب نوح سے کہا انہیں کاٹ دو، کاٹنے لگے۔ اب جب کاٹ رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں۔ پروردگار نے کہا اے نوح کیوں گریہ کر رہے ہو، درخت کاٹ رہے ہو؟ کہا پروردگار عالم انہی ہاتھوں سے لگایا تھا، انہی ہاتھوں سے کاٹ رہا ہوں۔ کہا اے نوح پھر تم ہم سے مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ جس کو میں نے خلق کیا ہے میں ہی اسے مار دوں؟ لیکن عزیزان محترم، جب کہا جائے کہ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کشتی بنائی گئی، جناب نوح نے کشتی بنایا۔ اچھا دیکھیے جناب نوح کے اپنے گھر والے بھی کیا تھے؟ دشمن تھے۔ بیٹا دشمن تھا، بیوی دشمن تھی۔ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو بیٹا بھی مذاق اڑا رہا تھا، ماں بھی مذاق اڑا رہے تھے، اور اطراف والے بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ عزیزان محترم، جب اطراف والے مذاق اڑائے تو سہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب گھر والے مذاق اڑائے تو دل پہ ایسا سوراخ ہوتا ہے، ایسا قلق ہوتا ہے کہ پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے، وہ ابھر نہیں پاتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔